لیکن اگر اسے پتا ہونا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہ بیچارہ وہ پھر بڑی ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں اب تو اعداد و شمار، پہلے تو 30% کہے جاتے تھے، یہ کووڈ 19 کے بعد یہ تقریباً 60% پہ چلے گئے۔ اتنے مریض ڈپریشن کے ہیں، ٹینشن کے، نفسیات کے۔ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا آپ سے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ لڑ پڑتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو معاف کیا کریں۔ وہ ہم سفر کرتے رہتے ہیں نا تو کئی دفعہ کو بندہ گاڑی بھی غلط کاٹ جاتا ہے اور تنقید بھی کر جاتا ہے، غلط کراس بھی اس نے کیا ہے اور تنقید بھی کر رہا ہے، کہتا ہے نہیں چلانی ہوتی تو سیکھ لو کسی کو۔ وہ تنقید بھی کر گیا ہے تو ڈرائیور کئی دفعہ پریشان ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے بیچارہ گھر میں پریشان ہو۔ انسان پر بڑی ساری آزمائشیں ہوتی ہیں، چلو ہم نہیں اس سے تلخ ہوتے۔ کئی دفعہ انسان پر بڑی گہری کچھ ضروری ہے، جو آج آپ سے سلام لینے بھول گیا ہے اس میں تکبر ہی ہے، وہ پریشان بھی تو ہو سکتا ہے۔ بے شک تھوڑا سا نا اپنی زندگی میں لہجوں میں اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑی شائستگی پیدا کی جائے۔ جب ہم نظریاتی ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں یقین کی دولت ملتی۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام سفر فرما رہے تھے، واپسی تھی ایک جنگ سے، ایک جگہ پہ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے صحابہ کو حکم فرمایا۔ صحابہ ادباً ذرا دور دور ہو کے لیٹ گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے بھی ایک درخت کی ٹہنی کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکایا اور حضور بھی آرام فرما ہو گئے۔ محبوب نے ابھی مقدس آنکھوں کو بند کیا ہی تھا اور حضور فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ یہ بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا مت سمجھو کہ میں صرف تمہیں آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہوں، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں خضوع کتنا ہے، عاجزی کتنی ہے، میں اسے بھی جانتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اعزازات عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، محبوب نے نا اپنی تلوار کو لٹکایا، آرام فرما ہو گئے۔ ایک کافر آ گیا، اس نے حضور کی اس تلوار کو اتارا اور نبی پاک پر تلوار تان دی۔ میں تقریر کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہیں، لیکن کبھی تجربہ کرو نا، رات کے 2 بجے ہوں اور چھت پہ صرف بلی ہو، بندہ نہ بھی ہو، اگر پتہ جائے میری بلی ہے لیکن کوئی چیز بج رہی ہو چھت پہ، تو پھر کئی دفعہ نا لوگوں سے موبائل بھی نہیں اٹھایا جاتا، اللہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ یعنی سڑک پہ چلتے چلتے اندھیرے میں صرف وہ بندہ بندوق کے ساتھ اشارہ کر دے گاڑی کھڑی کرنے کا، چاہے وہ نہ راستہ پوچھنے والا ہی ہو۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے ریس پہ پیر رکھنے کے بریک پہ رکھنے۔ یہ کیفیات ہیں جس میں مسلمان اور غیر مسلم اس کا نا اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ اگر نظریاتی بندہ ہے، لیکن نا ایک بندے کی رپورٹس دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، وہ مہینے 2 ہی نکالیں گے، تو کچھ لوگ اتنی ٹینشن لیتے ہیں کہ وہ 2-4 دن بھی نہیں نکالتے۔ اور کچھ نظریاتی ہوتے ہیں، کسی کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کوئی لوارث تو نہیں ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ آپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ اپنے علم کے مطابق بات کر رہے ہیں، وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ نظریاتی لوگ ہیں جو زندگی میں کچھ کر جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام پر اس شخص نے تلوار تان لی، یعنی اچانک کو بندہ کے بندوق دکھائے تو حالت کیا ہوتی ہے یہ سمجھنا ہے ہم۔ اس نے تلوار تان دی، محبوب نے آنکھیں کھولی، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، دور دور تک کوئی شخص موجود نہیں ہے، تو محبوب آرام فرمائے اور سامنے کسی نے ہتھیار کر دیا ہے۔ یہ بات آپ سمجھیے گا، اس کو اپنے اوپر طاری کیجیے گا۔ کہنے لگا اب بتائیے بھلا آپ کو مجھ سے کون بچائے؟ تو حضور کسی ایمرجنسی میں ادھر ادھر نہیں دیکھا کریں، کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اطمینان سے لیٹے اور لیٹے لیٹے ہی مسکرا کے۔ یہ وہ دعوت ہے وداعیاً الی اللہ جو ہمیں حضور سکھاتے ہیں، وہی لیٹے لیٹے ہی مسکرا کے محبوب فرمانے لگے
مجھے میرا اللہ بچائے گا، مجھے میرا مصطفیٰ ہے، میں لوگوں سے آپ کی عبادت کروں گا تو مجھے میرا، آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے میرا، یہ مت سمجھ، لوگوں کو یہ نہ کہا کرو میرے تعلقات بڑھے ہیں، یہ نہ کہا کرو میرے پاس پیسے بڑھے، یہ نہ کہا کرو میں ابھی فون کرتا ہوں، پر یہ دیکھو اللہ رسول ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ یہ غار ثور میں نا بالکل سامنے آ گئے کافر، ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور وہ تو آ گئے، یعنی بالکل سرانے دشمن کھڑا ہو گیا، وہاں حضور نے کیا سوچ دی؟ اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، یہ ہے وہ اصلاح جس کی ہمیں حاجت ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو آ گئے، یہ پہنچ گئے ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن، تو غم نہ کر، کیوں نہ غم کریں؟ اندر اسلحہ کوئی نہیں، بندے بھی دو ہیں اور باہر وہ سارے پہنچ گئے، دروازے پر ہیں۔ محبوب نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو کسی تلوار نیزے سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بس یہ دیکھیں کہ جو کام ہم زندگی میں کر رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ اس میں مدد الہی آئے گی، تائید ایزوی ہمیں حاصل ہوگی، یہ دیکھ لیں بس۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرا اللہ، یہ جو حضور نے اس سے کہا مجھے میرا اللہ کا، بس کریم محبوب کی زبان فیض ترجمان سے یہ لفظ نکلے تھے، وہ کافی کام ہونا، یہ کر کے دیکھو، یہ چھوڑ دو میرے پاس پیسے کتنے ہیں، بڑی ساری پیسہ کام آتا ہی نہیں، بالکل نہیں آتا۔ پیسہ کام آتا ہوتا تو امیر لوگ بیماریوں سے مر جاتے نہیں، اور خدا کے بندے بڑی ساری جگہوں پہ نہیں کام آتا، اللہ کی مدد ہر جگہ کام آتی ہے۔ رب رسول کا رشتہ انسان کی پشت کو مضبوط کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے میرا اللہ، بس وہ کانپا، ہاتھوں سے تلوار گری، حضور نے اٹھا لی، پھر مسکرائے اور کریم فرمانے لگے لے دیکھ لے، پھر مجھے میرے اللہ نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کیا بات، بتا کون بچائے گا؟ بتا کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سنا ہے معاف کر دیا۔ حق چار یار، کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ معاف کر دیا کرتے، بس اس نے یہ کہا ہی تھا، محبوب نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم بھی معاف کرتے ہیں لیکن پہلے سامنے والے کی ساری غلطیاں گنواتے ہیں، تو بڑی ڈینگیں مارتا تھا، تجھے پتہ ہے نا تو نے یہ کیا تھا، بڑا کچھ کر کے نا تو وہ کئی دفعہ معاف کرنے کا بھی مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے، مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو نے سنا ہے؟ یا رسول اللہ سنا ہے، تو فرمایا جا پھر میں نے معاف کیا۔ سبحان اللہ، تو نظریاتی زندگی گزار۔ اچھا پھر